نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ سورہ نور کی یہ جو آیت مبارکہ ہے، ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ بے شک وہ لوگ جو انجان پارسا ایمان والی عورتوں پر عیب لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، لعنت ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اس سے کیا صرف نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات مراد ہیں، یا پھر نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات مراد ہیں، تمام ایمان والی عورتیں مراد ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے تفسیر مدارک میں دیگر تفاسیر میں موجود یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات مراد ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے تمام ایمان والی عورتیں مراد ہیں، جو شخص بھی کسی ایمان والی پارسا نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے یہ جو سورہ نور ہے، سورہ نور کی ایک قول کے مطابق 10 مختلف اقوال ہیں، ایک قول کے مطابق 10 آیات، ایک قول کے مطابق 17 آیات، یہ مختلف اقوال ہیں، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل ہوئی، آپ کی برات میں نازل ہوئی ہیں۔ تو 10 آیات یا پھر 17 آیات، مختلف اقوال ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ موجود ہے جی بخاری شریف میں، غزوہ بنو مصطلق سے واپسی کے بعد جو 5 ہجری میں ہوا تھا، اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں، اور آپ کا ہار گم ہو گیا تھا اور تلاش میں لگ گئیں، تو پھر قافلہ آگے چلا گیا، اور جب آپ واپس تشریف لائیں مدینہ شریف میں تو منافقین نے آپ پر تہمت لگائی ہے معاذ اللہ۔ تو اس وقت یہ آیات قرآن مجید کی نازل ہوئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ میں اپنے اہل کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی، 10 یا پھر 17 آیات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ تو تفسیر مدارک میں موجود ہے کہ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ کے جسم مبارک پر اللہ رب العزت نے مکھی بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو اہل میں کوئی ایسی عورت آئے؟ پھر مولا علی المرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ کہ اللہ رب العزت ایک جوں کا خون آپ کے نالین مبارک میں لگ گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو اتارنے کا حکم دیا، تو اللہ رب العزت کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ آپ کے حال میں کوئی ایسی عورت ہو، یعنی بدکار عورت ہو معاذ اللہ؟ تفسیر مدارک میں موجود ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا تھا جی غزوہ بنو مصطلق، 5 ہجری میں واقعہ پیش آیا تھا، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے فرید تمام خانوں کا سردار ہے، عائشہ تمام عورتوں کی سردار۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ راشد ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔ تو ام المومنین عائشہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ نبی کریم علیہ السلام کو کتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ تو یہ جو روافظ ہیں، شیعہ بدبخت ملعون، یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں معاذ اللہ، زنا کی، بدکاری کی، بدبخت ملعون ہیں، اور یہ مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ ان کے حوالے سے ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے، اور کئی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید ان کے جو عقائد ہیں، کہ ان کے عقائد ایسے ہیں کہ قرآن مجید کو کم مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی 40 پارے تھے، 30۔ پھر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بھی تہمت لگا ہے زنا کی، بدکاری کی، وہ آپ کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات نازل ہو چکی ہیں، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کوئی بھی ہو۔ اگر اہل سنت میں کوئی بندہ ہے وہ لگاتا ہے تو وہ بھی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کی ان آیات کا منکر ہے۔ تو روافظ بدبخت ملعون یہ ام المؤمنین پر تہمت لگاتے ہیں زنا کی، اس کے علاوہ وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو جو شخص شیخین کی خلافت کا انکار کرے، ایسا شخص بھی کافر ہے۔ یہ بھی ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ شیعوں میں، روافظ میں مسلمان ڈھونڈنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے جو کوے ہوتے ہیں نا، یہ کالے ہوتے ہیں، ان میں سفید کوا ڈھونڈنا مشکل ہے، اسی طرح ان میں مسلمان ڈھونڈنا مشکل ہے۔ تو اگر کوئی تہمت لگاتا ہے، اگر شیعہ ہے اور وہ تمام صحابہ کی عزت و احترام کرتا ہے، اور وہ امہات المؤمنین کا وہ احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، تہمت نہیں لگاتا زنا کی، بدکاری کی، تو پھر بھی وہ گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے، لیکن وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہے۔ لیکن اگر بدکاری کی، زنا کی تہمت لگا رہا ہے کوئی شیعہ، رافضی یا بدبخت ملعون، اور شیخین کی خلافت کا انکار کرتا ہے، قرآن مجید کے 40 پارے مانتا ہے، تو ایسا شخص مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو روافظ کے اتنے برے عقائد ہیں۔ تو اب یہ قانون ہے، ہم تو حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ حکومت کو یہ قانون پاس کریں، یہ جو آیا ہے، بل آیا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔
تو یہ جو روافظ ہیں بدبخت ہیں، یہ بل کو پاس نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ یہ صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، امہات المومنین کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو ہم تمام مسلمان سے گزارش کریں گے کہ اس بل کے حوالے سے آپ کوششیں کریں، باقی حکومت پر بھی لازم ہے کہ اس قانون کو پاس کروائے، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی گستاخی کرے صحابہ کرام علیہ رضوان کی یا اہل بیت کی یا خلفائے راشدین کی، تو ایسے شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے، جرمانہ بھی، اور سخت سے سخت سزا اس بندے کو دی جائے، اور سریعام سزا دی جائے، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت حاصل ہو۔ تو یہ روافظ بدبخت اس قانون کو پاس نہیں ہونے دے رہے، تو اہل سنت پر لازم ہے بھائی اس قانون کو پاس کروانے کے لیے سخت سے سخت محنت کریں، اور اپنے لوگوں کو یہ جذبہ بھی دلوائیں کہ اس کے لیے آپ لوگ محنت کریں، اور باقی حکومت سے بھی بات کریں، حکومت جو بڑے لوگ ہیں ان کو، یہ حکومت وزراء ہیں، کہ حکومت سے بات کریں تاکہ بل پاس ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ علیہ بیت سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پالا، صحابہ حضور نجم ہیں اور نہ ہوں اطرت رسول اللہ کی۔ باقی آپ نے شیعوں کے روافظ کے عقائد پڑھنے ہوں تو یہ ہماری اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں لکھے ہوئے ہیں، اور باقی روافظ شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کتنے بدبخت ہیں، ان کے کتنے برے عقائد ہیں، خلافت کا انکار کرتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ پر تہمت لگاتے ہیں، قرآن مجید کے 40 پاروں کے قائل ہیں، اور پھر اس طرح وحی کے حوالے سے بھی تو یہ کئی عقائد کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہے۔ بہرحال ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔